اسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے جنگل کے پکشی اس سے کوئی بات نہ کرتے اور اکیلے ہی کھیلتے رہتے۔ وہ بیچاری اکیلی ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی۔ حالانکہ جب پکشی کھانا ڈھونڈنے جاتے تب بھی ٹونی چڑیا کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے۔ ٹونی چڑیا اکیلی جاتی اور رات کو واپس آتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنا کھانا لے کر واپس آ رہی تھی تو اسے راستے پہ کسی کی آواز آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ کھلاؤ، میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں۔ ٹونی چڑیا جب دیکھنے گئی تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت کبوتری بیٹھی ہے۔ ٹونی چڑیا نے پورے دن میں ایک آم ہی ڈھونڈا تھا۔ ٹونی چڑیا نے سوچا کہ میں تو کل پھر سے آم لے آؤں گی، لیکن یہ تو کتنے دنوں سے بھوکی ہے، اور آم اس کبوتری کو دے دیا۔ کبوتری نے آم کھا کر ٹونی چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، پیاری چڑیا، تم بہت اچھی ہو، یہ آموں کی گٹھلی لے جاؤ اور گھر جا کے دفن کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ کبوتری غائب ہو گئی۔ چڑیا حیران رہ گئی کہ یہ کون تھی۔ اس کے بعد چڑیا گھر گئی اور اسے دفن کر دیا۔ تمام پکشی اپنی ماں باپ ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کر سوئے، لیکن اس رات چڑیا بھوکی ہی سوئی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ درخت پر آم ہی آم لگے ہوئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ درخت بولا، پیاری چڑیا، حیران مت ہو، یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے، اور اس کے بعد کئی آم گرائے اور بولا کہ چڑیا، پیٹ بھر کے آم کھاؤ۔ ٹونی چڑیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے خوشی خوشی پیٹ بھر کے آم کھائے اور اس کے بعد کچھ آم ٹوکری میں لے کر کبوتری کے ہاں بھی دے آئی اور کچھ آم سندری کبھی کے ہاں بھی دے آئی۔ پہلے تو سندری کبھی نے انکار کیا کہ کہیں چوری کے نہ ہوں، پھر لے ہی لیے۔ اس کے بعد چڑیا نے منڈی میں بھی آم بیچنے شروع کر دیے اور اسے کئی زیادہ پیسے ملنے لگ پڑے۔ چڑیا بہت خوش ہوئی۔ اب وہ امیر ہو چکی تھی اور اس کا ایک پکا گھر بھی تھا۔ یہ دیکھ کر سندری کبھی بہت زیادہ جلدی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ آج میں سارے آم لے آؤں گی اور کل منڈی پہ بیچ آؤں گی اور بہت سارے پیسے کماؤں گی۔ ایسا سوچ کر وہ صبح ہی صبح آم لینے گئی، لیکن وہ جیسے ہی آم توڑنے لگی تو درخت نے اسے کہا، ارے تم کون ہو، میرے آم تم نہیں توڑ سکتی۔ سندری حیران ہوئی کہ آخر یہ کون ہے، تو درخت نے کہا کہ میری طرف دیکھو، یہ میں ہوں۔ تو سندری حیران ہوئی اور بولی، کیا تم بول سکتے ہو؟ تو درخت نے کہا، ہاں، اور میں تمہیں اپنے آم لینے سے بھی روک سکتا ہوں۔ تو سندری کبھی بولی، نہیں، مجھے تمہارے آم چاہیے۔ درخت نے اسے کہا، دیکھو، میں ایک جادوئی درخت ہوں، اگر تم نے میرے آم چرائے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ہی آم لینے لگی تو درخت کو غصہ آ گیا اور درخت نے اپنی پاور سے اسے پنجرے میں قید کر دیا اور اس سے بولا کہ اب میں تمہیں ساری زندگی کے لیے غائب کر دوں گا، اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے سندری کبھی کو وہاں سے غائب کر دیا۔ سندری کبھی ساری زندگی کے لیے وہاں سے غائب ہو گئی۔ سندری کبھی کو اس کی لالچ کی سزا مل گئی۔ تو بچوں، اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔